میں جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا اسپیسیفک بھی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے۔ اچھا، پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے کہا قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت اس سے لینی ہے، کیا حدیث بھی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں کلیکٹ ہوئی ہیں، تو صرف قرآن کو مرکز اپنا بنا کر جو ہے وہ پڑھا جائے۔ حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے، اسپیشلی آج کے دور میں یہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں نہیں، حدیث تو جی 250 سال 300 سال بعد جمع ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایز اٹ از ہم تک پہنچ جائے؟ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا۔ دیکھیں جی، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن نے جب ہم محفوظیت کی بات کی ہے نا، قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے یہ ہم نے جملے نازل کیے ہیں، اس کی ہم نے حفاظت کی۔ انا نحن نزلنا الذکر ذکر۔ وانا لہ لحافظون۔ ہم، ہم، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، ہم، اور نصیحت جو ہے، قرآن کی نصیحت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک صاحب قرآن کا اسوہ ساتھ نہ ہو۔ ہاں، لہٰذا جب آپ ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ علیہ فرامین اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سنت اس کے شامل ہے۔ وسلم، ایک زبردست بات۔ پوائنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جانا ممکن ہی نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ سنیں۔ تیسری بات یہ ہے، اس لیے کہ ڈیوٹی ان کی تھی نا، جی ہاں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ جی لِلنَّاسِ ہاں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے، تو وہ اگر اسوہ محفوظ نہیں ہوگا تو کون بتائے گا؟ صحیح۔ لہٰذا محفوظیت قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ساتھ اور آپ کے فرامین، آپ کی سنت محفوظ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، سورس قرآن کا اور سورس حدیث کا وہ سیم ہے۔ ہاں، صحیح۔ دل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ علیہ قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا، وسلم۔ اور دل میں کوئی بات ہو کسی کی تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ زبان سے جب ادا۔ دوسروں کو پتہ اس وقت چلتی ہے جب آدمی زبان سے بولے یا کچھ کر کے دکھائے صحیح، یا کوئی اشارہ دے۔ بالکل ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حدیث ہے، ہاں، آپ جو کر کے دکھاتے ہیں وہ حدیث ہے، آپ خاموش بھی رہتے ہیں تو وہ حدیث ہے۔ صحیح۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہے نا۔ جی ہاں، جی ہاں، یعنی ہم نے، آپ ڈیفینیشن حدیث کی دیکھیں، ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر۔ زبردست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو، چاہے وہ قولی طور پر ہو، چاہے فعلی طور پر ہو، چاہے تقریری طور پر۔ صحیح، تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا، تقریر کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک۔ بلکہ برقرار رکھنا، صحیح، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو، آپ نے اس کو برقرار رکھا، قرر یقرر تقریر۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تینوں حدیث ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو حدیث ہے، آپ نے بولا تو قرآن، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے ہاں جی، تو یہ قرآن بنا، بالکل تو ٹھیک۔ حجت اول تو حدیث ہے۔ صحیح۔ یعنی ہم اندازہ کریں کہ ہم کس قدر مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں جی، کہ جس سورس سے قرآن نکلا ہے اسی سورس سے حدیث نکلی ہے، صحیح بات، بلکہ صحیح حدیث بات۔ کی وجہ سے قرآن نکلا ہے۔ جی، جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے کوئی چیز بولی ہے تو وہ حدیث بنی ہے۔ یہ اعتراض کرنا کہ حدیث بعد میں، اب دیکھیں وہی صحابہ کرام ہے قرآن بیان کرنے صحیح والے، بات، صحیح بات۔ وہی صحابہ کرام ہیں حدیث بیان کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ذمہ لگا کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی ہاں، آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، صحیح بات، جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غیر موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ جو پہنچا ہے انہی سورسز سے پہنچا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ظاہر ہے حدیث کو اس طرح سے حفظ کرنے کا انتظام نہیں تھا جس طرح سے قرآن کو حفظ کرنے کا انتظام تھا، لیکن حدیث بھی بنیادی طور پر، حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ حفظ ہوئی ہے۔ اس کا اول سورس اس کا بھی حفظ ہے، ٹھیک۔ کتابت بعد میں ہوئی ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کتابت ہوئی ہے، بالکل ٹھیک۔ بعد میں بھی ہوتی رہی، ہر دور میں۔ صرف یہ ہے کہ اس کو اس شکل میں، جس شکل میں آج کتابیں موجود ہیں، یہ تدوین بعد میں ہوئی ہے۔ بعد میں ہوئی، ورنہ محفوظ تو تھی حدیث محفوظ تو تھی، صحابہ کے دل میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حدیث لکھی ہوئی موجود تھی، لوگوں کے پاس صحیفے موجود تھے۔ اچھا، صحیفہ حمام بن منبہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے لکھا، وہ تو ابھی تک محفوظ ہے، اب الگ سے چھپ بھی گیا ہے۔ زبردست۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پورا ایک جامع کتاب تھی زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر لکھی ہوئی۔ اسی طرح صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس تھا۔ صحیح، صحیح۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحیفے موجود تھے، لیکن بنیادی چونکہ کتابت تھی نہیں، نہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کتابت تھا،
نہ حدیث کی حفاظت کا ذریعہ کتابت تھا. صحیح. اس لیے جب یہ کتابت کا رواج عام ہوا تو پھر اس کے بعد لکھی گئی. اب دیکھیں آپ قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھا گیا, وہ بھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا. صحیح. تو آپ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھا گیا, لہٰذا اس کو نہیں مانتے. صحیح. اس لیے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری ایک آدھ بات میں ویسے ہی تھوڑا آن اے لائٹر موڈ, لیکن اس کے اندر بھی بڑی وزڈم ہے جی. کہ قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم, تمہارے لیے یعنی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں یہ مثال خاص طور پہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں بات آتی. ویسے تو دیکھیں قرآن ہے واقیم الصلاۃ, قرآن نے تو کہا واقیم الصلاۃ. صحیح. تو صلاۃ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر صلاۃ کے آج اگر لغت کی مدد سے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو صلاۃ کے 22 معنی ہیں لغت کے اندر. صحیح. اور یہ جو ہم باربیکیو بناتے ہیں صحیح, یہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے. اچھا. بانس کو سیدھا کرنے کے لیے جو آگ پہ تپایا جاتا ہے وہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے. صحیح صحیح صحیح. حتیٰ کہ انسان جو اگر کولے مٹکا کے اور کندھے اچکا کے خاص قسم کی جو چال چلتا ہے اس کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے اچھا کوئی آدمی کہے اقیم الصلاۃ کا معنی ڈانس کرنا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کہے اقیم الصلاۃ کا معنی باربیکیو کھانا ہے. صحیح. کوئی کہے جناب کہ بانس سیدھے کرنا ہے, سونا جو ہے وہ اس کا میل کچیل نکالنا ہے. صحیح. لیے نہیں کہا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معنی متعین ہو گیا. کیسے متعین ہوا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح. اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک. اب وہ مفہوم متعین ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے کوئی شخص کہے اقیم الصلاۃ کا یہ معنی ہو سکتا ہے, یہ معنی ہو سکتا ہے, کرتا رہے, وہ تو متعین ہو گیا. متعین ہو اب اس کے بعد وہ لغت کی مدد سے اس کو چینج نہیں کر سکتا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دی. اچھا قرآن نے کہا کہ مردار اور خون حرام ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, جی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173, صحیح. سورہ نحل کی آیت نمبر 115. خون اور مردار حرام, خون اور مردار حرام. ٹھیک. اب ظاہر المیتہ اور الدم کا معنی ہے ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار. صحیح ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان, 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے جو خون ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. صحیح. اب وہ جو 2 مردار آپ نے حلال فرمائے, الحوت والجراد, مکڑی اور مکھی, مکڑی اور مچھلی, اور اس میں فرمایا کہ والکبد والطحال, وہ جو ہیں خون وہ الکبد والطحال, وہ جگر اور تلی کہہ لیں یا کلیجی کہہ لیں, وہ جمے ہوئے خون ہوتے ہیں. جی. اب گویا وہ جو مردار ہے نا مچھلی کا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جائز ہوا ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ حجیت حدیث کو نہیں مانتے کم از کم مچھلی کھانا تو چھوڑے یا اس کو ذبح کر کے کھایا کرے. تو جب وہ مچھلی کا مردار کھا لیتے ہیں تو پھر حدیث کی حجیت کے تو وہ قائل ہیں. صحیح بات. جو آدمی مچھلی کھاتا ہے اور اس کو اسی طرح پکڑ کے کھاتا ہے بغیر ذبح کیے, تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کی حدیث کا قائل. لہٰذا اس کو یہ بالکل ایک مغالطہ ہے. جی. نبی کریم اچھا, اور پھر جو آدمی حدیث کے بارے میں مشکوک ہے نا, علی بھائی حدیث کے بارے میں سوال وہ کرے جو پہلے حدیث کو پڑھے. صحیح. آپ نے فزکس پڑھی ہے تو فزکس کے بارے میں وہ سوال کریں جو پہلے فزکس پڑھے. ہاں جی. کیمسٹری کے بارے میں وہ سوال کریں جو پہلے کیمسٹری پڑھے. بالکل ٹھیک. جس نے کیمسٹری پڑھی نہیں ہے وہ یہ سوال کر دے کہ H2O کیوں ہے. ٹھیک. مطلب HO2 کیوں نہیں. صحیح. مطلب میں کہہ دیتا ہوں آج کہ آپ H2O نہ کہیں, آپ HO2 کہیں. صحیح. تو آپ ظاہر ہے مجھے کہیں گے کہ پاگل آدمی ہے. کیوں؟ مجھے کیمسٹری کا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ H2 کیوں ہے اور O سادہ سنگل کیوں ہے, مجھے نہیں پتا. میں پہلے ثابت کروں, میں پہلے فارمولا جانوں کس وجہ سے یہ ہوا, پھر پڑھنے کے بعد پھر میں اس کی بات کروں. تو سیم کیس ہے. حدیث کی جو سائنس ہے وہ کیمسٹری اور فزکس کی سائنس سے زیادہ پریسائزڈ ہے. زبردست زبردست. لیکن آپ پہلے پڑھیں تو صحیح اس کو. بالکل. اور جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں, آپ اس سائنس کو جانتے نہیں, آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. زبردست. اعتراض وہ کرے جو پہلے پڑھے. بالکل ٹھیک. لہٰذا ایک بچہ مجھے کہتا جی وہ سنا ہے جی حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی. میں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو آپ؟ کہتے میں FA میں پڑھتا ہوں.
صحیح، میں نے کہا میرا بیٹا آپ ابھی یہ سوال نہ کرو, آپ پہلے ایف اے کرنے کے بعد حدیث پڑھو, بالکل ٹھیک، حدیث پڑھنے کے بعد پھر آپ سوال کرنا. صحیح، لہٰذا یہ اس کے اندر پوری پرسین ہے. بلکہ دیکھیں آپ فزکس کو آپ جانتے ہیں, جی، اور فزکس کی جو سائنس ہے وہ تو کبھی ایکوریٹ ہوتی نہیں, ہاں جی، ایسے ہی ایسے ہی، اس کے اندر تو پروبیبلٹی ہے, جی ہاں جی ہاں، اور وہ پروبیبلٹی اتنی پروبیبلٹی اس میں نہیں ہے, جی اس کے اندر تو پرسین ہے. جی ہاں جی ہاں، لہٰذا آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ حدیث سائنس جو ہے بڑی پریسائز سائنس صحیح ہے. بات، صحیح بات، تو جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے یعنی حدیث کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں, دراصل وہ حدیث سے ناواقف ہیں. ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث پڑھیں, زبردست، اور پڑھنے کے بعد پھر میں عرض کروں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بر صغیر کے بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے علماء جنہوں نے تفسیر میں خدمات دی ہیں, جی، لیکن جب انہوں نے حدیث پہ اعتراض کیا ہے نا, وہ اتنا ادنا اور سطحی اعتراض ہے کہ انہوں نے خود پڑھا ہی نہیں. ان کا فیلڈ تفسیر تھا, تفسیر پڑھ کے وہ ٹھیک ہے آپ تفسیر پہ بات کریں, اس پہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اس کو لوگوں تک پھیلائیں. جی ہاں، جی لیکن جب آپ حدیث کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ حدیث پڑھیں, بے شک، اور پڑھنے کے بعد پھر بات کریں. بہت ریزنیبل شیخ آپ نے پوائنٹ بتایا. بلکہ مزے کی بات کہ یہی کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, یہ ایرسٹوٹل اور پلاٹو کے کوٹس کو اس طرح مانتے ہیں جو کہ ہزاروں سال پرانے, حدیث سے بھی اتنے پرانے, ان کو یہ کہتے ہیں وہ اوتھینٹک ہے, ٹھیک ہے, ہاں. وہ ہم تک صحیح پہنچا ہے, لیکن حدیث پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو بات کی نا کہ حدیث محفوظ ہے, اور بعد میں لکھی بعد میں گئی, لیکن الحمدللہ اس کا جو محفوظ ہونے کا ایک پروسیس تھا وہ تو تھا ہی.